ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد گرامی قدر سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب دی وقار، اصلاح معاشرہ کے حوالے سے میں انتہائی مختصراً گفتگو کرنا چاہوں گا۔ جو آیہ بینہ قرآن کریم میں سے میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں بھی اللہ جل شانہ نے ہمیں اصلاح معاشرہ کا درس دیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اور تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح والا معاملہ اختیار کرو۔ مسلمانوں کے درمیان آپس میں کوئی بھی ایسے تفرقے والا معاملہ، دھوکہ دہی والا معاملہ، کسی کو تنگ کرنے والا معاملہ نہ کرو جس کی وجہ سے حالات بگڑ جائیں اور معاشرے کے اندر تفرقہ پیدا ہو جائے، بلکہ ارشاد فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح والا معاملہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو احباب دی وقار، اگر ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں، قرآن کریم کے اندر ہمیں صراحت کے ساتھ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے درس ملتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے بندوں کو جس طرح اپنی عبادت کا درس دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ کی جو مخلوقات ہیں، اللہ کے جو بندے ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا درس دیا ہے۔ تو احباب دی وقار، جیسے قرآن کریم کے اندر اصلاح معاشرہ کا درس ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھائی چارے کا درس ہے، ایسے ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر احادیث کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی بڑی صراحت کے ساتھ ہمیں اصلاح معاشرہ کا درس ملتا ہے کہ جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مومنوں کو آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنے کا درس دیا اور لوگوں کے ساتھ آپس میں الفت اور پیار کا درس دیا۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، ارشاد فرمایا کہ جو زمین کے اوپر رہنے والے ہیں تم ان کے اوپر رحم فرماؤ، جو آسمانوں کے اوپر رہنے والا ہے وہ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ ایک شاعر نے بھی اس کی اس انداز سے ترجمانی کی، کرو مہربانی تو محل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو جو بندہ زمین کے اوپر رہتے ہوئے اللہ کی مخلوقات کے اوپر رحم کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ رحم والا معاملہ کرتا ہے، تو قیامت والے دن رب تعالیٰ بھی اس بندے کے ساتھ رحم والا معاملہ فرمائے گا۔ اور پھر یہ جو بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اپنے بندوں کی بڑی قدر و قیمت ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے تھے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت اللہ شریف کو مخاطب کر کے کہا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ کحرمت منک، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے بیت اللہ، اے کعبہ شریف، بندہ مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے بیان فرمایا مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندا آئی، ایک بندے دا دل نہ ٹاویں رب دلاں وچ رہندا آئی۔
تو احباب دی وقار اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بندوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا، اللہ کے بندوں کو ہر قسم کے فراڈ سے، دھوکے سے محفوظ رکھنا، جب بندہ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو پھر رب تعالیٰ بھی بندے کے اوپر رحم فرماتا ہے۔ حضور کی یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے کسی مسلمان بھائی کی مشکل کو دور کرتا ہے، رب تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے کی مشکلوں کو دور فرمائے گا۔ جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیب کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، قیامت والے دن رب تعالیٰ اس بندے کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ اور فرمایا بندہ جب تک دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے بندوں کی مدد کرتا رہتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ تو اس لیے احباب دی وقار یہ ساری احادیث اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہمیں یہی درس دیتی ہیں کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے کسی مسلمان کی دل آزاری ہوتی ہو، کسی مسلمان کی حق تلفی ہوتی ہو، کیونکہ دنیا کے اندر بندہ آیا ہے، اس نے دنیا کے معاملات کرنے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا ہے۔ انسان کے اوپر اللہ کے بھی حقوق ہیں، اللہ کے بندوں کے بھی حقوق ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث ہمیں یہ درس دیتی ہیں جو اللہ کے حقوق ہیں وہ تو رب تعالیٰ کے ذمے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے تو بندے کو معاف فرما دے گا، سزا دینا چاہے تو سزا دے دے گا، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں رب تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک بندہ خود معاف نہیں کر دیتا۔ اور احباب دی وقار افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا کی دلدل کے اندر پھنس کر دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ کبھی کسی کے سود کے ذریعے کسی سے مال حاصل کر لیتے ہیں، کبھی رشوت کے ذریعے مال حاصل کر لیتے ہیں، کبھی دکانداری کرتے ہوئے سودا غلط دے کر پیسے عمدہ قسم کے لے لیتے ہیں۔ یہ سارا ہم دنیا کا جو مال اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس مال کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی اہمیت نہیں۔ ہم کی ایک حدیث مبارکہ مکاشفۃ القلوب کے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میرا ہاتھ تھاما، ہاتھ پکڑا، ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ آؤ میں تمہیں ذرا کی دنیا کی حقیقت نہ دکھا دوں۔ یہی دنیا ہے نا جس کی وجہ سے ہم اپنے بھائیوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، اپنے والدین کو قتل کرنے تک کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات، ابھی چند دن پہلے ایک خبر آئی تھی ایک شخص نے اپنے باپ کو ہی قتل کر دیا۔ یہ سب کچھ دنیا کے معاملات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو احباب دی وقار اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا، ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ آؤ میں تمہیں ذرا دنیا کی حقیقت نہ دکھا دوں۔ حضور نے ہاتھ پکڑا، گندگی کے ایک ڈھیر کے پاس لے گئے، وہاں پہ انسانی ہڈیوں کے کچھ پیس پڑے ہوئے تھے، کچھ ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ یہ ہڈیاں دیکھ رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ ہاں دیکھ رہا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ یہ ہڈیوں والے انسان بھی کبھی تمہاری طرح بڑے کڑیل جوان ہوتے تھے، بڑی ان کے اندر جرت اور بہادری ہوتی تھی جس کی وجہ سے یہ زمین کے اوپر اکڑ کر چلا کرتے تھے، لیکن فرمایا آج ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو کر کوڑے کے ڈھیر کے اوپر پڑی ہوئی ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے دیگر ایک گندگی کے ڈھیر کے طرف اشارہ کر کے فرمایا اے ابو ہریرہ یہ گندگی دیکھ رہے ہو، یہ بول و براز دیکھ رہے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ یہ وہ تمہارے عمدہ اور لذیذ کھانے ہیں جن کے حصول کی خاطر لوگ حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں، جن کے حصول کی خاطر بہنوں کا حق مار کر اپنے قبضے کے اندر لے لیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ سب کچھ جو بندے نے کھا لیا، حلال طریقے سے کھایا یا حرام طریقے سے کھایا، وہ ایک نہ ایک دن مٹی بن جائے گا اور یہاں گندگی کے ڈھیر کے اوپر پڑا ہوگا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی کہ بندہ جب بھی کھائے تو رزق حلال کھائے،
کماتے وقت بھی خیال کرے کہ مال میرا کہاں سے آ رہا ہے، کہیں کسی ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے تو نہیں آ رہا، اور جس جگہ پہ خرچ کرنا ہے اس کے متعلق بھی بندے کو غور و فکر کرنا ہوگا کہ کہیں میرا مال کسی ناجائز جگہ پہ تو خرچ نہیں ہو رہا۔ پھر اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کوڑے کے ڈھیر پر ایک طرف بوسیدہ کپڑے پڑے ہوئے تھے، پھٹی پرانی ٹاکیاں پڑی ہوئی تھیں، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ یہ بوسیدہ کپڑے دیکھ رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہاں دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا یہ وہی تمہارے عمدہ قسم کے لباس ہیں جن کے اوپر ایک وقت ایسا تھا تم مکھی بھی بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے، کوئی تمہارے کپڑوں کے اوپر ذرا سا چھینٹا ڈال دیتا تم اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے، لیکن فرمایا تمہارے وہ زرق برق قسم کے عمدہ قسم کے لباس آج یہ گندگی کا ڈھیر بنے ہوئے ہیں۔ تو گویا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی کہ انسان کا جو وجود ہے اس نے بھی ایک نہ ایک دن مٹی کے اندر مل جانا ہے۔ جو عمدہ قسم کے لذیذ کھانے ہیں یہ بھی بندے نے کھایا، زبان کا مزہ ہے، پیٹ کے اندر جائے گا، گندگی بن کے پھر دوبارہ مٹی کے اندر چلا جائے گا۔ اسی طرح جو ہمارے عمدہ قسم کے لباس ہیں جنہیں پہن کے ہم اکڑ اکڑ کے تکبرانہ انداز میں چلتے ہیں، غریبوں محتاجوں کو اپنے سامنے آنے کے لیے عار محسوس کرتے ہیں، تو احباب دی وقار یہ لباس بھی ایک نہ ایک دن مٹی کے اندر مل جائے گا۔ تو اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ جب بندہ بنا ہی مٹی سے ہے اور اس نے مٹی کے اندر ہی چلے جانا ہے، جو کچھ کھایا وہ بھی مٹی ہو جائے گا، جو کچھ پہنا ہے وہ بھی مٹی ہو جائے گا۔ ایک شاعر نے اسے اس انداز میں بیان کیا، ویک فریدا مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی روے، انت مٹی دا مٹی ہووے۔ اور فرمایا نہ کر بندیا میری میری، نہ کر ایتھے ہیرا پھیری، چار دناں دی دنیا بندیا پھر مٹی دی ڈھیری۔ مٹی دا تو بنے بندیا کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے۔ تو احباب دی وقار یہ مٹی سے ہم بنے ہیں، ہم نے ایک نہ ایک دن مر کے مٹی کے اندر ہی چلے جانا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی جو مخلوقات ہیں، اللہ کے جو بندے ہیں، ٹھیک ہے معاشرے کے اندر امیر غریب ہوتے رہتے ہیں، بڑے عہدے والے چھوٹے عہدے والے ہوتے رہتے ہیں، تو بندے کو چاہیے کہ دل کے اندر تکبر نہ آنے پائے، عاجزی و انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر عمدہ لباس پہنا ہے تو گھٹیا لباس پہننے والا اگر پاس آ جائے تو اس سے عار محسوس نہ کرے۔ تمہارے پاس اگر عمدہ قسم کے کھانے ہیں تو جن کے پاس کھانا نہیں آپ کوشش کریں انہیں کھلائیں، اگر کھلا نہیں سکتے تو کم از کم کسی کے اوپر تان کا نشانہ تو نہ بنائیں، کسی کو برا بلا تو نہ کریں۔ تو احباب دی وقار قرآن و سنت ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ جب ہم اللہ کی مخلوقات سے محبت کریں گے، اللہ کی مخلوقات سے پیار کریں گے، اللہ کے بندوں کے ساتھ بلائی والا معاملہ کریں گے، تو پھر رب تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ بلائی والا معاملہ کرے گا۔ جب تک ہم اللہ کی مخلوقات کی خدمت کرتے رہیں گے، رب تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت کے اندر عزت عطا فرماتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔